إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط. اے نبی فرما دو کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف پہ رہنے کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. اور یہ کہ میں اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لیا کروں ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور صرف اسی کو پکاروں خالص کر کے اپنے دین کو اس کے ساتھ. اچھا، یہ جہاں پہ بھی وَادْعُوهُ ادعو یہ سارے الفاظ آتے ہیں نا، تو ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں نا وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں عبادت، کیونکہ پکارنا تو انہوں نے ہے عبد القادر جیلانی کو، باقی بزرگوں کو. حالانکہ یہ ادعو دعا کہتے ہی پکارنے کو ہے. یہاں بھی انہوں نے ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب کا میرے پاس رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ عبادت کروں اس کی دین کو خالص کرتے ہوئے. یعنی عبادت تو سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن عبادت کی جو اہم ترین شکل تھی دعا، اس میں شرک ہونا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کو الگ سے ہر جگہ ذکر کیا. ایون قرآن کے پہلے صفحے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں. حالانکہ اس کی الگ سے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ عبادت میں دعا شامل ہے. لیکن پھر بھی اللہ کو پتا تھا کہ زیادہ مسئلہ اس میں خراب ہونا ہے، میں اسے کنسنٹریٹ کروں اس کے اوپر. ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. اور پھر نبی الاسلام نے اپنی اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60. ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے، یعنی دعا کرنے سے، ذکر دعا کا ہوا اور آگے عبادت کا ذکر آ گیا، اس سے تکبر کریں گے یا مجھ سے نہیں مانگیں گے، میں ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا. یہاں پہ بھی آئے کہ پکارو اس کو خالص اپنا دین اس کے ساتھ کرتے ہوئے.
کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ تمہیں پیدا کر لے گا، تم زندہ کر کے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ فریقاً ہدا، ایک گروہ وہ ہے جسے ہدایت دی گئی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی ثبت ہو چکی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے نہیں گمراہ کیا، مراد یہ کہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر کے، کتابوں کا انکار کر کے خود گمراہی کمائی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں۔ یہ ہے الٹا گیئر لگنا، سب سے خطرناک بلکہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پہ ہو اور اسے ہدایت سمجھ رہا ہو۔ اس وقت آپ کو جتنے مذہبی جماعتوں کے لیڈر، ان کے کٹر قسم کے فالورز اتنے پورے اعتماد نظر آئیں گے گویا کہ جنت میں صرف انہوں نے جانا ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کے باوجود وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا یہ بات طے کر لیں، کسی کے جذبات، کسی کے دل کی کیفیت، کسی کے ذہن کا سکون یہ ڈٹرمن نہیں کرتا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں۔ ایک چیز ہے جو اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذہنی سکون نہ مل رہا ہو تو میرے بھائی کرسچن پھر چرچ میں جانا چھوڑ دیں۔ وہ جب چرچ کی گھنٹیاں بجتی ہیں نا تو انہیں ایک روحانی سکون وکھرے جہاں میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہوتا شیطانی سکون ہے، وہ اسے روحانیت سمجھتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں ہوتی تو گردوارے سارے اجڑ جاتے، مندر سارے ویران ہو جاتے، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ جا رہے ہیں۔ اور جناب ہمارے حج کے اوپر تو بمشکل 50 لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے نا، گنگا پہ 3.5 کروڑ ہندو ہر سال نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ جی آج تو شاہی کوئی نہیں تعداد دے لحاظ نال ان کے مقابلے پہ، تو ان کو آخر وہاں کچھ مل رہا ہے نا۔ سینچریاں تو ٹنڈولکر نے کی ہیں، کسی مسجد میں جانے والے نے اتنا بڑا ورلڈ ریکارڈ نہیں بنایا، ایک مندر کے پجاری نے کرکٹ میں اتنا بڑا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ سکون تو اسے بھی ملا ہوا ہے وہاں پہ، اور یہی وہ سکون ہے جو ہمارے مسلمانوں کو مزارات کے اوپر ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے سے، وجد میں جانے سے، عابدہ پروین کے کلام سننے سے، نصرت فتح علی کی قوالی سے، جو وکھرے جہاں میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ کئی لوگوں کو وہ کہتے ہیں وجد آ گیا، وہ وجد نہیں، پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے، گمک، ریزوننس۔ وہ کسی چیز کے اوپر، وہ جناب مائیکل جیکسن جب گانے کے لیے آتا تھا تو امریکہ میں ٹریفک تو بلاک اس وقت بھی ہو جاتی تھی۔ آپ کے اجتماعات میں اتنے بندے نہیں ہوتے جتنا اس محفل موسیقی کے اندر لوگ آتے تھے، وجد تو ان پہ بھی طاری ہوتا تھا۔ پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں دین کی بنیاد کہیں آپ کو قرآن میں یہ نہیں نظر آئے گی کہ اس بات پہ رکھی ہو کہ آپ کو وجدانی کیفیات کو تلاش کریں، ہمیشہ علم علم علم، کیونکہ چیز وہی ہوتی ہے جو 2+2=4 آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے ثابت کر سکیں۔ ورنہ آپ کی کیفیت مندر میں جا کے ٹھیک ہو، ان کی کیفیت گردوارے میں جا کے ٹھیک ہو، تیسرے کسی بندے کی کیفیت چرچ میں جا کے ٹھیک ہو، چوتھے کی کسی مزار پہ جا کے، پانچویں کی کسی مسجد میں جا کے، تو پھر میرے بھائی سارے ہی سچ بول رہے ہیں نا؟ نہیں، سچ وہ بول رہا ہوگا جو الہامی کتابوں کو فالو کرے گا، جو بکش مسلمان ہوگا، وہ سچائی پہ ہوگا۔ تو یہ تو گمان کرتے ہیں وہ ہدایت پہ ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے۔ لہذا کرائٹیریا ہدایت کو چیک کرنے کا قرآن و سنت ہے، وحی کی تعلیمات ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنا زینت کا سامان یعنی لباس لے لیا کرو ہر نماز کے وقت یا ہر دفعہ مسجد میں جاتے ہوئے۔ یہ اب اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین عرب
بالکل ننگا ہو کے طواف کرتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بغیر لباس کے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا سب سے اعلیٰ طواف وہ ہوگا جو بالکل کپڑے اتار کے ہوگا۔ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، زینت کا سامان اچھا ہونا چاہیے۔ اسی کے اندر یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ آخری درجے میں کوشش ہونی چاہیے کہ صاف ستھرے کپڑوں میں نماز پڑھی جائے، لباس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی ہم عام حالت میں تو ٹوپی نہیں پہنتے تو پھر نماز میں کیوں پہنا کریں، اس کے جواب میں یہ آیت پیش کرتا ہوں کہ نماز کے لیے اسپیشلی لباس کا اہتمام کرنا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی عام حالت میں سر نہیں بھی ڈھانپتا، اگر وہ سر ڈھانپنے کو سنت سمجھتا ہے جو یقیناً ہے، اور نماز کے لیے اسپیشلی پگڑی کا، کرتا شلوار کا، خوشبو کا، ٹوپی کا اہتمام کر لیتا ہے اسپیسیفکلی، کم از کم میں مسجد میں آتے وقت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے قریب کروں، تو اسے ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کرنا چاہیے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اب اسے ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ تو زور بھی نہ پڑھا کر، یا تیری فجر کی نماز اگر سستی کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو زور بھی چھوڑ دے۔ نہیں، جو وہ ڈیٹم لیول کی نیکی کر رہا ہے وہ ضرور کرے، وہ تو obligatory ہے نا۔ اس طریقے سے بعض لوگ ہیں، ان سے کہیں کہ داڑھی رکھیں، وہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے بھی تو جھوٹ ہی بولنا ہے نا، پھر یعنی بجائے یہ کہنے کہ جھوٹ چھوڑ دیں، وہ ڈبل جرم کر رہے ہیں، ایک تو جھوٹ بول کر، دوسرا داڑھی سے پیچھے ہٹ کے۔ یہ کون سا ایکسکیوز ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ ایک برائی دوسری برائی کا ایکسکیوز نہیں ہو سکتی، ایک نیکی دوسری نیکی کو چھوڑنے کا ایکسکیوز نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ نیکی کر سکتے ہیں وہ تو کرنے کی کوشش کریں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف۔ اسراف ہے حلال کام میں بھی ضرورت سے زیادہ پیسے کو خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تبذیر تو آپ ویسے کر ہی نہیں سکتے نا کہ جہاں پہ آپ نے پیسہ نہیں لگانا آپ وہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ حلال کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ پیسہ لگانا، فضول خرچی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ ہماری شادی کی تقریبات میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بندے 100 بلائے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا وہاں پہ 200 بندوں کا ہوتا ہے۔ کس طرح ضائع ہو رہا ہوتا ہے؟ عام دنوں میں کیا ہم اپنے گھر میں سالن کی پلیٹ اسی طریقے سے بھرتے ہیں جس طرح شادی کے موقع کے اوپر لوگوں نے پلیٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں؟ یعنی وہ بالکل ایسے کر کے پہاڑ بنایا ہوتا ہے اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کھا نہیں سکیں گے، بس ایک ذہنی سکون، اس کو بھی مکمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، نئی چیز ڈال دی نئے برتن کے اندر۔ میں تو آخری درجے تک کبھی مجبوراً مجھے یہ مصیبت سے گزرنا پڑے کسی کی نکاح کی سرمنی میں، یا ایک ہی پلیٹ لیتا ہوں، اسی میں سالن تھوڑا سا ڈال لیا، بعد میں چاول کھانے ہیں اسی میں ڈال دیے، اس کو بھی صاف کر لیا، میٹھا بھی ڈالنا ہے اسی میں ڈال لیا۔ گھر میں اسی طرح ہی کیا جاتا ہے نا۔ آخری درجے تک کوشش کی جاتی ہے تکلیف سے بچا جائے، اور کھانا اتنا ڈالیں جتنا ہم نے کھانا ہے۔ آپ کتنی شادیوں میں بھی چلے جائیں، میں نے تو آج تک کوئی شادی ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ کھانا ضائع نہ ہوتا ہو۔ وہ پلیٹیں انہوں نے ٹیبلوں کے نیچے گھسیڑی ہوتی ہیں، پھر ایک اور پلیٹ نکال لیتے ہیں، اس کو پھر بھرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہے کہ کھا رہے تو حلال ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اسراف۔ اسراف حرام ہے۔ پھر حلال میں بھی یہ غلو کرنا حرام ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل، اے نبی فرماؤ، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے۔
یہ ایک ٹونٹ کے طور پر بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ جو ننگا ہو کر طواف کعبہ کرے گا تو یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ کیا اللہ نے طواف کے دوران کپڑے پہننے یا اچھا لباس پہننے کو حرام کر دیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمرے کا جو طواف ہوگا اس میں آپ نے 2 انسلی چادریں استعمال کرنی ہیں، ننگا تو نہیں پھرنا، باقاعدہ وہ نیچے تہمد ہے، اور عرب میں تو عموماً عام لباس بھی ہوتا تھا، تہمد اور اوپر چادر، یہ عام بھی لباس تھا قمیض کے علاوہ بھی۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ نے کب یہ چیزیں زینت کی جو ہیں وہ حرام کی ہیں، جو اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں؟ لباس، ظاہر لباس بھی زمین سے ہی اگا ہے نا جی، کپاس زمین سے ہی نکلی ہے۔ والطیبات، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں، من الرزق، رزق میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہے، حلال ہے، صرف ایشو یہ ہے اسراف نہیں ہونا چاہیے، یا وہ آپ نے حرام طریقے سے کمائی نہ ہو، وہ ساری چیزیں امپلائڈ ہیں اس کے اندر۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بھئی جتنی زینت کی چیزیں، اب یہ جو ماڈرن اسکالرز ہیں وہ یہی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے تو ساری زینتیں حلال کی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کے باہر نکل آئیں، اور وہ اپنی زینت کی چیزیں اور سرخی پاؤڈر غیر محرم مردوں پہ ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام کی ہیں جی، اور آیت یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس آیت کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، حلال کے دائرے کے اندر اندر بات ہو رہی ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی تم فرماؤ یہ تمام حلال چیزیں، زینت کی چیزیں اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں برتنے کا سامان ہے، اسے یوز کریں، خالصتً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ مراد کیا کہ دنیا میں کافر کو بھی کھانا پینا، لباس، جائیداد، فیسلٹیز، ایسٹس ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کافر کو بھی دنیا میں کھانے کے لیے دینا ہے، لیکن آخرت کا جو رزق ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، وہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں، جو حقیقت جاننا چاہیں ان کے لیے۔ اب ساتھ ہی پھر بتایا جا رہا ہے کہ حرام چیزیں کون سی ہیں۔ قل انما حرم ربی، اے نبی تم فرما دو کہ اللہ نے تو صرف یہی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں رب نے، الفواحش، بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کوئی ظاہر کی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی، ہر طرح کی بے حیائی اللہ نے حرام کر دی۔ ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے، یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جس طرح کل تھا۔ ہر وہ بے حیائی جو ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو، دل میں چھپی ہوئی ہو یا لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، اور وہ بے حیائی کا کام ہے، وہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے کہ کون سی چیز بے حیائی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ چاہے کوئی پوسٹر ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی فلم ہو، کوئی جان بوجھ کر ذہن میں لانے والا خیال ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں اگر وہ بے حیائی پر مبنی ہے۔ والاثم، اور گناہ کا کام، ہر گناہ، والبغی، اور ہر طرح کی بغاوت، ہر وہ کام جو اللہ کی حد کو توڑ جائے، یعنی جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے چیز حرام قرار دی ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ بغیر الحق، حق کے بغیر۔ ہاں حق کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، مثلا قتل کے بدلے قتل، ویسے تو انسان کو قتل کرنا اس سے بڑی کوئی بغاوت نہیں ہے، لیکن حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کر سکتی ہے۔ اگرچہ انسانیت کو قتل کرنا یہ بغاوت ہے، لیکن اس ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا،
کسی جانور کو مارنا بھی ناحق ہے، لیکن گوشت حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نام پہ آپ جانور کو حلال کرتے ہیں کہ جانور کیا کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، جانور کی بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ کے حکم کے۔ انسان کی جان بھی جو میدان جنگ میں لی جاتی ہے نا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لی جاتی ہے، ورنہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی نہیں قتل کر سکتا۔ قرآن میں تو ہے نا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو بغاوت والے کام ہیں بعض اوقات وہ حق پر مبنی ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، جس طرح قتل کے بدلے قتل، لیکن وہ بھی آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، جوڈیشری۔ فساد فی الارض کے اگینسٹ قتل حکومت کا کام، جانوروں کو ذبح کرنا گوشت حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے کہ اس کی جان میں لے نہیں سکتا تھا، لیکن اے اللہ تیرے نام پہ جان لے رہا ہوں، چونکہ تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کا گوشت استعمال کر سکتا ہوں، تو تیرے نام پہ ہی اس کی جان نکالی جا سکتی ہے۔ ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو سب سے بڑی چیز یہی ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی آسمان سے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات باندھو، ایسی بات اس کی طرف منسوب کرو جس کے بارے میں تمہارا علم نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ کی طرف عقیدے منسوب کر دو۔ اس سے پہلے ساتھ ہی ذکر ہوا ہے شرک کا، جس کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ شرک جو کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی چھوٹے آلہہ ان بتوں کو بنایا ہے۔ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ نا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں دنیا میں، یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں، یہ فرشتوں کی جو تم نے مورتیں بنائی ہوئی ہیں اور یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ وہ تو صحیح مسلم میں باقاعدہ تلبیہ آیا ہے مشرکین عرب کا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان کے جس کو تو نے خود اپنے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، یعنی یہ جو چھوٹے بت ہیں جن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہاں بھی یہ کہتے ہیں نا پیچھے تھے اللہ ہی ہے، بالکل سیم عقیدہ یہی تھا مشرکین عرب کا کہ یہ جو بت جو کچھ دے رہے ہیں نا، اے اللہ ان کا مالک بھی تو ہی ہے، تجھ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مشرکین عرب کا تلبیہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی مسلمان اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں، عبادت کرنے میں نہیں لیکن عبادت کی ایک شکل میں تو شریک کرتے ہیں، یعنی ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کے اوپر ایسی بات باندھ دیتے ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اور تم خام خواہ اللہ کے ساتھ چیزیں منسوب کر رہے ہو۔ اس کی نمائندہ مثال بھی ہمارے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا عقیدے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں دیکھیں چھت پہ آپ بغیر سیڑھی کے پہنچ نہیں سکتے، تو اللہ تک آپ کیسے بزرگوں کے وسیلے کے بغیر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کے ساتھ وہ بات منسوب کر رہے ہیں جس کا علم ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، احادیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں ایک وسیلہ اور توسل ہم مانتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں، جو پیغمبر آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے تو پیغمبر اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں، لیکن پیغمبر یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں پوجنا شروع کر دو، ہم سے حاجت روائی شروع کر دو۔ وہ تو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ صرف پیغمبر نہیں، وہ دنیا میں ہر مسلمان کا کام ہے کہ دوسرے انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو اللہ کا تعارف کروائے۔ اس سے وہ سیڑھی کیسے بن گیا؟ ان معنوں میں
کہ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے تو پہلے بابوں کو بیچ میں ڈالیں، نہیں، دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں 40 کم از کم دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، کوئی دعا واسطے اور وسیلے کے ساتھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا گیا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، ہر بندے کو سنتا ہوں، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پروٹوکول ہے دعا کا جو جامعہ ترمذی میں آیا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، وہ ایک دعا کا سلیقہ ہے۔ مانگنا اللہ ہی سے، مشکل کشا، حاجت روا، تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس کی موت کا، انڈیویجول کا بھی امت کا بھی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وقت آ جائے گا، یعنی ہر امت پہ عذاب کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر، جب وہ وقت آتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، ایگزیکٹلی اس وقت میں وہ عذاب آ جائے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، چاہے کسی انڈیویجول کے اوپر عذاب ہو موت کی شکل میں، موت کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہے نا، یہ آگے ابھی آئے گا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا گناہ گاروں کی، تو ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو انڈیویجول کی موت ہو یا قوموں کی اجتماعی موت ہو، چنگھاڑ کی شکل میں عذاب آ کے، پتھروں کی شکل میں عذاب آ کے، سمندر میں غرق کر کے، یا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں قتال کے ذریعے عذاب آیا، غزوہ بدر کی شکل میں ان پر صحابہ اکرام کی تلواریں مسلط ہوئیں، یہ تمام یہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ مسلم شریف میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام نے ایک دن پہلے صحابہ اکرام کو بتا دیا تھا کہ کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، یہاں کل عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو پہلے ہی یہ چیزیں دکھا دی، اور صحابہ کہتے ہیں اگلے دن ہم نے ایگزیکٹلی ان جگہوں پہ وہ لاشیں دیکھی۔ تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کیا تھا کہ ابو جہل کے عذاب کا وقت کل غزوہ بدر کے دن ہے، اس کی گردن جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود نے کاٹنی ہے، یہ مقرر تھا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب کبھی بھی ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں، اگر ہمارے پیغمبر تمہارے پاس ہماری طرف سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں تم پر میری آیات کو، فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، اس کی شریعت کی پیروی شروع کر دے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا۔ صرف ڈرنا نہیں ہے، اگے بھی ٹرنا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں، میں نے کئی بے نمازیوں کو دیکھا ہے، ذرا سی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اس طرح آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کتنا بڑا کوئی عاشق رسول ہے۔ کتنے آپ ٹی وی پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں رو رو کے، اور حرکتیں ان کی دیکھیں۔ تو اصلاح بھی کریں، خالی یہ اپنے اوپر کیفیت نہیں طاری کرنی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کر لیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آیات سے تکبر اختیار کرنا کیا ہے کہ آیت سن لی، ایمان بھی لے آئے، لیکن مرضی اپنی کی، یہ ہے اکڑ۔ عاجزی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا، اس کی پیروی کی۔ اکڑ یہ ہے کہ حکم سن بھی لیا، کی اپنی مرضی۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، دل گواہی دے دے کہ بات سچی ہے،
پھر بھی نہ مانو، یہ ہے تکبر۔ اچھا لباس پہننا کوئی تکبر نہیں، جب تک کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا شروع کر دے انسان۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چاہے مسلمان ہیں یا کافر دونوں، اور تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ہوں گے دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ اس طرح بھی باندھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسے عقائد و نظریات منسوب کر دے جو اللہ نے نازل نہیں کیے، جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے۔ جھوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پیغمبر نہ ہو اور وہ دعوی پیغمبری کر دے۔ او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر اس کے پاس آ جائے، آیات آ جائیں، وہ ان کو انکار کرتے۔ یعنی سب سے بڑا جھوٹا کذاب وہ ہے جو دعوی پیغمبری کرے اگر وہ پیغمبر نہیں ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہے تو سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب وہ ہے جو پیغمبر کا انکار کرتے، اینڈ وائس ورسا، دونوں بیک وقت چیزیں ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ مل جائے گا ان کے نصیب کا، یعنی دنیا میں جتنی ایفرٹ پٹ کی ہے، اگر تو اللہ کو مانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اگر اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، انکار کیا ہے، تو وہ اپنی کی بھی ان کے آگے آئیں گی، اور وہ وقت آ گیا پھر موت کا وقت۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول یعنی فرشتے آ جائیں گے، یتوفونہم، روح کو قبض کرنے کے لیے موت کے وقت، قالو، تو ان سے کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئی وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے تھے دعا میں۔ اب یہاں انہوں نے پھر ترجمہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ کڈی ہوشیاری ہے یار، بس کہیں کسی کا دماغ نہ چلا جائے کہ یار وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد گئی، کسی کے دماغ میں نہ آ جائے یار، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بھی دیکھیں مولوی گھس گیا، قرآن کی صرف عربی کی تعریف نہیں ہوئی ہے، ترجمے اور تفسیر میں تعریف ہوئی ہے۔ یہ اگلی امتوں کے کام انہوں نے بھی کیے ہیں اور کرنے تھے، صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ لفظ بھی وہ تھا جو اردو میں ہے، دعا لفظ اردو میں مستعمل ہے۔ تدعون من دون اللہ، تم دعا کرتے تھے اللہ کے سوا جن ہستیوں سے، ترجمہ کر دیجیے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو نماز کسی اور ہستی کی پڑھ رہا ہو، لیکن جزوی شرک اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ جب فرشتے موت کے وقت ان کو پوچھیں گے، وہ سورۃ النام میں آتا ہے، ان کے منہ اور پیٹھ پہ ہتھوڑے بھی ماریں گے، ساتھ استقبال کریں گے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سارے ہم سے جاتے رہے، سارے بزرگ مک گئے، بابت شاہی کوئی نہیں، یہ وہ کہیں گے اس وقت۔ ہاں جی، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے اوپر گواہی دے دیں گے کہ وہ پہلے کفر کیا کرتے تھے، ناشکرے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے، اپنی خود ساختہ شریعت انہوں نے مانی ہوئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ شرمندگی اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا چلو خیر ہے بچے چلے جاؤ واپس۔ یہی ہونا چاہیے نا، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے چلو بول چک معاف ہے جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، حکم ہوگا ان کو کہ جاؤ انہی امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے اگلی گزر چکی ہیں، جاؤ اپنے بزرگان بے دین کے پاس، چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، وہ تو ہیں آگ میں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جی جاؤ پیچھے پیچھے پہنچ جاؤ جتنے بزرگ پہنچے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی کریٹیکل آیات ہے، میں نے کافی دفعہ بیان کی ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ پھر کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یہ وہی کیس یہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ
جہاں تمہارے اگلے بزرگ جو گزر چکے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، جا کے پیر شیر دباؤ نہ دے، دنیا تے دباندے سو نا، جاؤ پہنچو، لیکن آگ میں، جنت میں نہیں، جہنم میں۔ کلما دخلت امت، جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی جہنم میں، لعنت اختہا، وہ سب سے پہلے تو جاتے ہی، پہلے تو یہاں پیر صاحب کو سلوٹ مارتے تھے نا، ادھر جا کے پہلے بزرگوں پہ پیٹن گیا، اور لعنت ہوئے تواڈے تے، تواڈی وجہ نال اتھے آیا۔ یہاں کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، جھکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، نذرانے رکھتے ہیں، گاڑی کے پیچھے بھی نگاہ مرشد لکھوایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا جب یہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے نا، سب سے پہلے تو جا کے لعنت بھیجیں گے ان کے اوپر کہ منوس تم لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ پہنچے ہیں۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس اجتماع میں اکٹھے ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سارے بزرگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو جو بعد میں جہنم میں آئے ہوں گے نا، وہ دعا کریں گے اپنے ان بزرگوں کے لیے جو پہلے دوزخ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، ربنا ہاؤلاء، ہاں جی یا اللہ یہ ہیں وہ بزرگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو اے اللہ انہیں آگ کا دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بھئی اللہ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، یہ دنیا میں آپ اپنی مرضی کر رہے تھے نا، آخرت میں تو اللہ کا حکم چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور ان کے لیے بھی آگے خوشخبری سنا دے گا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا بے فکر رہو، تواڈے بزرگاں نو ڈبل عذاب ہوئے گا، تانوں بھی نال ہوئے گا ڈبل عذاب، اس وجہ سے کہ تمہیں نہیں تھی عقل دی ہوئی، تم نہیں سوچ سکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ سرکار آپ بھی تو کسی کے بزرگ ہیں نا، اگر یہ آپ کے حضرات ہیں تو آپ بھی تو آنے والوں کے حضرات ہیں نا۔ ہاں، یہ اپنے بزرگوں کے نام اکابرین، بزرگان دین اتنی عزت سے اس لیے لیتے ہیں کہ کل کو جب ہم مرے نا تو ہم بھی اکابرین ڈکلیئر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تمہارے اکابرین نے تمہیں گمراہ کیا، تم بھی تو اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے نا، آج کے مفتی اعظم تو وہ ہیں نا جو آج کے ہیں۔ جب یہ اپنے بڑوں کے لیے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، تو ان کے جو آج کل کے چھوٹے ہیں وہ تو ان کے لیے بھی ڈبل عذاب مانگ رہے ہوں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی لمبی چوڑی کے بجائے اللہ کہے گا جی سب کو ڈبل، جاؤ موجہ مارو، سارے نو ڈبل عذاب جے، بونس، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کہ نا سب کو دگنا عذاب ہے، پھر وہ بڑوں کو بھی تھوڑا سا صبر آئے گا، وہ پھر کہیں گے اپنے چھوٹوں سے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، دیکھو تم نے اللہ سے دعا کی نا کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے، تو دیکھو تمہیں بھی ڈبل مل رہا ہے، کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوا تو انہوں، کوئی فضیلت تو تمہیں ہم پہ حاصل نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، یعنی دنیا بھی لوٹی ہے ان بزرگوں نے، جنت میں بھی جا کے تو میڑ ہی مار رہے ہیں انہوں نے کہ ہاں جی کیا کر لیا جے، ٹھیک ہے، عذاب تو انہوں بھی دگنا ہی ہو رہا ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تو چکھو اس عذاب کا مزہ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی کیا کرایا اپنا ہی ہے، ورنہ تو میرے بھائی آج بھی کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی گمراہ فرقوں کے پیشواؤں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، لیکن جب انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے چھوڑ دیتے ہیں ان کو، اور جو نہیں چھوڑ رہے وہ اپنی مرضی سے ہی نہیں چھوڑ رہے، ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے عقل دی ہے، اگر یہ بات مان لی جائے نا کہ ان بڑوں نے ان کو گمراہ کر دیا اور یہ بیچارے مظلوم تھے، پھر تو اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی، اللہ ناانصاف تو نہیں ہے، اللہ نے عقل دی تھی، ابو جہل کو بھی دی تھی، سب سے زیادہ دی ہوئی تھی، لیکن گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا، اور اسی کے غلام سیدنا یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار بن یاسر غلام زادے ایمان قبول کر لیا،
اللہ نے عقل دی ہوئی تھی، استعمال، حالانکہ ان غلاموں کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ مکے میں جتنی تکلیفیں ہیں یہ امیر صحابہ نے تو نہیں کاٹی، سب غریبوں نے کاٹی ہیں۔ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو کوئلوں پہ لٹا دیا ہو کسی نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عالی خاندان کے لوگ تھے، ان کے پیچھے ان کے قبیلے کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں قبائلی سسٹم پہلے ہوتا تھا، دین مذہب بعد میں ہوتا تھا۔ جس طرح یہاں بھی بعض پاگل ہیں، ان کے لیے پالیٹکس پہلے ہوتی ہے، دین مذہب بعد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر معاملے میں پہلے دین مذہب ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے۔ لیکن غلاموں کا تو، غلام تو ٹوٹلی ایک سمجھ لیں کموڈٹی اور ایک پروڈکٹ ہوتی تھی نا کسی آقا کی۔ جس طرح کسی کی لکڑی ہیں، چاہے اسے آگ میں جلا دے، چاہے اسے چھت کے اوپر لنٹر کے طور پہ ڈال لے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غلاموں کی زندگی یہ تھی عرب کے قبائل میں، قبائلی سسٹم کے اندر۔ اس لیے ان کے حق میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، نہ ان کی کوئی یونین ہوتی تھی، نہ کوئی آرگنائزیشن ہوتی تھی۔ اس لیے پھر سر غلاموں کو سلام ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، الٹا تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امیر بندوں کا کلمہ پڑھنا چھوٹی بات تھی، غلاموں اور غریبوں کا کلمہ پڑھنا بڑی بات تھی۔ اور پھر جب ان کو نظر بھی آ رہا ہے حضرت بلال کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، حضرت خباب کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، حضرت عمار بن یاسر ان کے ماں باپ کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اس کے باوجود دیکھنا ایمان کی لذت تھی کہ انہوں نے تکلیف اڈاپٹ کی، پھر اللہ نے ان کے لیے آسانیاں بھی کر دی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا، تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے، اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے، جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی امت سے ہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا، جسے فٹ اسے گفٹ۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ وہ مثال ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں، جو عرب کے محاورے میں بولی جاتی تھی۔ جب کسی کام کا کہا جاتا تھا نا کہ یہ امپاسبل ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ تم سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اب سوئی کا ناکا اتنا سا، اونٹ اتنا بڑا، تو کسی چیز کو محال کہنے کے لیے یہ مثال دی جاتی تھی۔ یہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ امپاسبل ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، بالکل اس طریقے سے یہ امپاسبل ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور انکار کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے بت پرست ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونٹ کو سوئی کے ناکے سے پہلے گزارے گا اپنی قدرت کی وجہ سے۔ اللہ تو گزار سکتا ہے، پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ اب تو سائنس بھی ہر چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انرجی کی فارم میں لے جائیں تو جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ E=mc²، آئنسٹائن کی ایکویشن، اگرچہ ابھی اس کی ایک چیز پاسبل ہوئی ہے، ابھی تک ہم میس کو انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں، انرجی کو میس میں کنورٹ انسان ابھی نہیں کر سکا۔ یعنی آگ جلا کے ہیٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہیٹ سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکے، یہ ہم نہیں کر سکے، اللہ قادر ہے۔ اور کسی فارم میں نیچر میں یہ چیز ہو رہی ہے، دیکھیں جناب، روزانہ لاکھوں اربوں ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے۔ پتے اپنی خوراک تلاش کر کے خود تیار کرتے ہیں زمین سے نمکیات لے کے، اور پھر وہ لکڑی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایک بیج اتنا سا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔
تو E=mc²، یعنی میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، انرجی کو میس میں، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک ہم صرف میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکے ہیں۔ پیٹرول بھی میس ہے، اس سے آپ انرجی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو دھواں نکل رہا ہے، اگر آپ کہیں کہ اس دھوئیں کو میں واپس پیٹرول بنا دوں، یعنی انرجی کو میس میں بدل دوں، تو یہ امپاسبل ہے ابھی تک۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو، اور اگر یہ کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو پھر تو آپ جو مرضی کریں۔ بہرحال یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہی مثال صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث میں آئی کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، جن میں سے 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا، جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں پھر ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگا، بستر بھی آگ کا، اوپر چادر بھی آگ کی، اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ والذین آمنوا، اب ایک ٹھنڈا جھونکا بھی آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال، اوبیڈینس، تابعداری، اطاعت بھی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ ہوں گے اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو آیا نا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ نے قانون کے طور پر ذکر کیا ہے، کسی بھی جان کو ہم اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یہ ایک ایسا جنرل رول ہے کہ دنیا میں جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے نا، تو اس کا پھر جزا قیامت کے دن جنت ملنی ملنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی تکلیف اٹھائی ہے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے، نہیں، یہ اللہ کا رول نہیں ہے، اللہ کی صفت عدل کے منافی ہے۔ اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ اپنی مرضی کی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ آپ یہاں بیٹھ کے جنت کما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، آخرت میں نہیں نکلے گا۔ آخرت میں جو آپ نے محنت کی ہے وہی ملے گا۔ دنیا میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں پہ آپ محنت کریں، رزلٹ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں تو آزمائش آئی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ یقین دلاتا ہے کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی، کیا بنا، اینڈ رزلٹ تو میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا، تو آخرت میں بھی نہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ پھر اہل جنت کے کلام کو نقل کیا جاتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ جو تو نے دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا۔ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہیں دنیا پہ قیاس نہ آپ آخرت کو کر لیں۔ دنیا میں ایسے ہی ہوگا، بغیر محنت کے بہت کچھ مل جائے گا، محنت کر کے بھی کچھ نہ ملے۔ آخرت میں یہ رول نہیں چلے گا۔ آخرت میں جس نے جو کیا ہے وہ اسے ملے گا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ محنت کریں اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، اور تھوڑی سی محنت کریں یا بعض اوقات محنت نہ بھی کریں اور بہت کچھ ہاتھ آ جائے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ تقدیر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آخرت کی تقدیر آپ نے خود بنانی ہے، جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، اور ساری الہامی کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے۔ اہل جنت رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور یہاں تک اللہ ان کو انعام دے گا
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں بھی اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت تھی نا، وہ بھی نکال دے گا۔ آپ یہ وہ کام ہے جو معجزانہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں دونوں نیک تھے، لیکن کوئی ایسا اختلاف رائے تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت ختم نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص تھے، حقوق و لباس صحیح پورے کیے، جنت میں پہنچ گئے۔ اب جنت تو کوئی غم کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی جنت میں ہوں جن سے آپ سخت نفرت کرتے ہوں۔ اگرچہ اللہ کے حضور انہوں نے بالکل صحیح پرفارم کیا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہ کی ہو، ان کے زوم میں وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہوں کہ جنت میں تو دونوں پہنچ گئے، اب ایک دوسرے کا کیسے سامنا کریں گے؟ جس طرح یہاں بھی لوگ جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کو دیکھ کے گلی بدل لیتے ہیں، جنت میں تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک عیب والی چیز ہے نا، ایک ٹینشن ہے نا۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ اتنی سی ٹینشن بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ بھی کتنی بڑی کوفت ہے کہ جنت میں جا کے یہ والے معاملات ہوں۔ تو اس کا سلوشن صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل سے دوسرے کے بارے میں جو میل آیا ہوا ہے وہ نکال دے۔ انسان میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ نکال سکے، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ علی نقوی صاحب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے ایک رائٹر کے بارے میں کہ انہوں نے مضمون لکھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب لوگ ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ جب جنت میں سنی جائیں گے تو وہ شیعہ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیوں جنت میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ شیعہ صحابہ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے آ گئے، ہم نے تو پوری زندگی ان پہ تبرے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ پوری چین بنائی ہوئی نا، تو وہ علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کو دیکھ کے تو سارے پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پریشان ہوں گے، امید ہے ہم نہیں پریشان ہوں گے کسی کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی۔ یا تو وہ جہنم میں ہوں گے جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ان کے لیے غل نکال دے گا۔ ایک کام تو ہونا ہے نا۔ یہ وہ آیت ہے، سورہ الاعراف میں بھی ہے، سورۃ الحجر کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی آیا، بہرحال یہ ملتی جلتی آیات ہے۔ ان کے کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ مولا علی علیہ السلام ان آیات کو تلاوت کر کے کہا کرتے تھے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا ہے اس کو دور فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے کرتے ماموں جان کا بھی نام انہوں نے لے دیا، تو ہم نے کہا کہ ماموں کا ذکر نہیں کیا مولا علی نے۔ مولا علی نے بھی وہی ذکر کیا جو ذکر کرنا بنتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کنفرم جنتیوں کا ذکر کیا جو عشرۃ مبشرۃ میں شامل ہیں، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پاک و صاف کر کے اٹھایا۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے انہیں شہید کیا کہ اس کے جنگ چھوڑنے کی وجہ سے ہم جنگ جمل ہار جائیں گے۔ حضرت زبیر کے بارے میں تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ مولا علی نے جب انہیں یاد کروایا کہ تمہیں نبی الاسلام نے ایک دن فرمایا تھا نا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، ایک دن تم اس سے جنگ کرو گے، تم باغی اور ظالم ہوگے، تو انہوں نے کہا میں تو یہ بھول گیا تھا، تو میدان جنگ چھوڑ گئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قیدی بھول گیا، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، 9 سال تک بھولا رہا، اس نے کہا شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت زبیر کو بھی شیطان نے بھلا دیا، خیر اس وقت یاد آیا وہ میدان جنگ چھوڑ گئے۔ جرموز ابن جرموز ایک تھا حضرت علی کا فوجی، اس نے جا کے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا صفے کو جہنم کی بشارت دے دو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا خاص یار ہوتے ہیں حواری، زبیر میرا حواری ہے۔ اس نے حضرت علی سے پوچھے بغیر
حالانکہ حضرت علی کا حکم ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. حضرت علی کی بھی نافرمانی کی اور ایک جنتی صحابی کو اس نے قتل کیا جو کہ اس جنگ سے جا چکے تھے اپنی غلطی کو مان کے. انہوں نے جنگ لڑی ہی نہیں, اللہ نے ان کو قبول کر لیا. تو اسی لیے حضرت علی پھر کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں, حضرت علی کے لیے تو خیر ان کے دل, حضرت علی کے دل میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں آیا نا, وہ تو ان کو اینڈ وقت تک سمجھاتے رہے. بفرض محال اگر ان کے دلوں میں بھی کوئی میرے لیے غل ہے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. ٹھیک ہے, تو باقی مامو جان کے لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ قنوت نازلہ پڑھی ہے مولا علی نے, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں ہوں گے, اور پھر فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. یہاں تک بات کر کے مولا علی نے چھوڑ دی ہے. اب یہ آخرت کا معاملہ ہے, ادھر بیٹھ کے کوئی کسی کو ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے جہنم کی بشارت سنائے. آخرت کے معاملات کو آخرت کے لیے رہنے دیں. بہرحال چونکہ اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے میں نے اسے کور کیا. تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور وہ پھر تعریف اللہ کی کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں گائیڈ کر دیا, پہنچا دیا یہاں تک. وما کننا لنہتدی, جبکہ ہماری تو یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ ہم ہدایت پر ہوتے. لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ نیک بندوں کے اعمال ہیں, اور بندے کیا کہتے ہیں, نہیں اللہ تیرا فضل ہے. اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں. جو محنت کرتا ہے اسی کو پھل ملتا ہے, اور پھر محنت کے بعد پھل ملنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا, اور ان کو ندا دی جائے گی, ان تلکم الجنہ, کہ اب تمہارے لیے ہے جنت, یہ وہ جنت ہے. اورثتموہا بما کنتم تعملون, جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. دیکھا ہے, اللہ نے اسے اپنے فضل کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. اللہ نے کہا نہیں میرے بندو, تم نے کام ہی ایسے کیے تھے, جنت تو تم پہ واجب تھی, میں نے دینی تھی, یہ تمہاری محنت ہے. اور بندے کیا کہہ رہے ہیں, نہیں اللہ تیرا فضل ہے, تو نے پیغمبر بھیجے, تو نے کتابیں بھیجی, تو نے ہدایت دی, اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہی ہوتے. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا, آمین.